ہیں تو آپ کو اپنے دادا کی خدمت میں دیکھتے ہیں، اور کبھی دیکھتے ہیں تو حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں تو سویبہ اور ان کی رضائی بہن کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور کبھی دیکھتے ہیں تو ایک نوجوان جو خانہ کعبہ میں فتنے کو دور کرنے کے لیے داخل ہوا ہے اور حجر اسود کو انصاف کے ساتھ قبائلی جنگوں کو ختم کرنے کے لیے اس جگہ پر لا کر کھڑا کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی اسی کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہترین تاجر کی شکل میں دیکھتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایک شوہر کی شکل میں دیکھتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں تو ہم حضرت عائشہ کے ایک چہیتے شوہر کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایک نبی مرسل کی شکل میں غار حرا سے نمودار ہوتے ہیں، کبھی ان کو دیکھتے ہیں تو صاحب قرآن اور صاحب کلام پاتے ہیں اور ان پر آیات کا نزول ہوتا ہے، کبھی ان کو دیکھتے ہیں تو ہم مکی زندگی کا 13 سال کا عرصہ دیکھتے ہیں، مشرکین کے ساتھ کا سلوک دیکھتے ہیں، ظالموں کے ساتھ کا حسن سلوک دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں تو ایک بہترین سماج کا بہترین انسان دیکھتے ہیں، کبھی انہی کو دیکھتے ہیں تو ہجرت کرتے والا ایک مسافر دیکھتے ہیں، کبھی انہی کو دیکھتے ہیں تو ہم مدینہ المنورہ میں ایک مستقبل کے ساتھ طلع البدر علینا کی جیت کے ساتھ داخل ہونے والا ایک شریف ترین انسان دیکھتے ہیں، کبھی انہی کو دیکھتے ہیں تو انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی ہم انہیں دیکھتے ہیں ایک نہیں دو نہیں 9 اور 11 بیویوں کے ایک شوہر کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ کے، حضرت قاسم کے، حضرت فاطمہ کے والد کی شکل میں دیکھتے ہیں، کبھی انہیں دیکھتے ہیں حضرت حسن و حسین کے دادا نانا کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور کبھی انہیں کو دیکھتے ہیں تو میدان کارزار اور میدان جہاد میں دیکھتے ہیں، کبھی ان کو دیکھتے ہیں تو فاتح دیکھتے ہیں، کبھی ان کو دیکھتے ہیں تو مجرموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا انسان دیکھتے ہیں، کبھی ہم انہیں دیکھتے ہیں تو فاتح مکہ میں فتح کے ساتھ داخل ہونے والا پروانہ معافی کو دیکھتے ہوئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء اور تمام لوگوں کو معاف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور میں اختصار کے ساتھ ان تماموں کو مختصر کرتے ہوئے حجۃ الوداع تک پہنچتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کبھی ان کو دیکھتے ہیں تو عملی آئیڈیل نمونے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں حجۃ الوداع میں کہ جو کچھ جاہلی رسومات کی ختم کر دی گئی، عصبیت کو میں نے اپنے پیروں کے نیچے دبوچ دیا ہے، آج کے بعد عصبیت نہیں چلے گی، قوم اور ملت کی بات نہیں چلے گی، اسلام کا سکہ چلے گا، اگر اتفاق و اتحاد کا کوئی میدان ہے تو صرف کلمہ ہے، وحدت کی کوئی نشانی ہے تو صرف کلمہ ہے، ہمیں کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو متحد کرنا پڑے گا، یہی ہماری شان ہے۔ اور اسی خطبے میں دیکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کی تمام رسوم کو میں نے ختم کر دیا، اور کہتے ہیں ربیعہ ابن حارث کا جو خون تھا اس کو بھی میں نے ختم کیا، اور سودی کاروبار کے بارے میں کہتے ہیں تمام کاروبار سودی ختم، لیکن میں آغاز میری ذات سے کرتا ہوں، اور عباس ابن عبد المطلب چچا کے بھی سود کو میں معاف کرتا ہوں۔ تو دوسری شرط آئیڈیل سیرت کے لیے یہ ہے کہ وہ زندگی کے مختلف دوشوں میں برت چکا ہو اور عملی زندگی میں اس کی آ چکی ہو۔ تیسری شرط جو آئیڈیل سیرت کے لیے، نمونے کی سیرت کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے، جامعیت پائی جاتی ہو، یعنی وہ شخص ایسا ہو کہ کسی بھی پہلو میں آپ ان کو دیکھیں تو بالکل صاف ہو اور بالکل پاک ہو، اور ہر اعتبار سے وہ مکمل اعلیٰ قسم کا انسان ہو۔ یعنی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعیت کی بات اگر آئے گی تو بات یہ ہے کہ ادبنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھایا، اور جبریل امین کے سامنے میں نے زانو یہ تملمس طے کیا ہے، پروردگار نے مجھے ادب سکھایا ہے، حضرت جبریل میرے استاد ہیں، میں ان کے سامنے زانو یہ تلمس طے کر چکا ہوں، اور اس ناحیے سے دیکھیے ہر اعتبار سے اللہ کے رسول جامع ہیں۔ ان تین شکلوں کے بعد آخری جو شرط ہے آئیڈیل کے لیے، جسے اس سیرت النبی کا جلسے کا ایک موضوع نہیں، ایک عنوان نہیں،
بلکہ یہاں سے لے جانے کا اس کو ایک نمونہ بنائیے کہ وہ شخص عمل میں بھی اسی انداز کا ہو کہ عملی اعتبار سے بھی اس میں اعلیٰ کردار پایا جاتا ہو۔ عمل کی بات میں صرف 2 مثالیں تاریخ احادیث کی روشنی میں رکھتا ہوں۔ پہلی مثال، جب نماز کی بات آئی، عبادات 2 الگ الگ پہلوؤں کو، ایک عبادات کے پہلوؤں کو اور ایک معاشرت کے پہلوؤں کو، جب عبادات کی بات آئی تو یہ نہیں فرمایا تم نے جیسے سیکھ لیا ویسے پڑھو اور تم اپنی زندگی ایسے ہی گزارو، بلکہ یوں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔